السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹس تہجد ویبینار ڈے 2۔ ڈے 1 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری لائف میں تہجد میں کیسے چینجنگز آئیں۔ آج ہم تہجد کو ڈیپلی دیکھیں گے کہ وٹ از تہجد۔ سو بیسکلی بیٹا، آپ زندگی میں جس بھی فیز میں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرڈ ہیں یا کسی بھی ایسی سچویشن میں ہیں جب آپ کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے، تو آپ نے اپنے اس مسئلے کو کہنا ہے کہ میرے پاس تہجد ہے، میرے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو تہجد کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کروایا ہے کہ آپ سنسیئر ہو جائیں اس ضرورت کے لیے، اور آپ کی نیت مزید صاف ہو سکے۔ نیت درمیان میں آ سکتی ہے، تہجد تک آئیں گے نا آپ، تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ پھر آپ کو دولت چاہیے ہوگی تو آپ کو اس لیے نہیں چاہیے ہوگی کہ آپ شو آف کروائیں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ تہجد تک جب آپ آتے ہیں نا، تو آپ کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ فلٹر ہو کے آتی ہیں۔ تہجد کا وقت نیت خود بخود اس میں صاف ہونے لگتی ہے، برکتوں والا وقت ہوتا ہے، زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں اس ٹائم پہ۔ تو جب آپ تہجد تک آ رہے ہوتے ہیں نا، تو پیسے، انسان، صحت، جب وہ چیز مل جائے تو آپ کا کیا ارادہ ہوگا؟ آپ نے اس چیز کو کس لیے مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کس نیت سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ پیور ہونی چاہیے، وہ خالص ہونی چاہیے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور وہ ملے، تو اس کے بعد آپ نے غرور نہیں کرنا، آپ نے گھمنڈ نہیں کرنا، آپ نے ہمبل رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں نے دعا مانگی تھی اور آپ نے قبول کر لی۔ ہم سب سنسیئر ہیں، اگر ہم تہجد تک آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی خاص عبادت کا لطف اٹھا سکیں۔ وہ مالک ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا، ہم نے ویسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ ہم تہجد تک آتے ہیں نا، تو ہماری سب سے پہلی دعائیں اپنے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں۔ بلکہ ہماری سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، مجھے اپنی محبت میں خالص کر لے، میرے دل کو اپنے لیے پیور کر لے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے نا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز خود بخود عطا کرتے ہیں۔ سو ہم نے سب سے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ جب آپ جائے نماز کو لے کر تہجد تک آتے ہیں نا، تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا گارنٹی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو تہجد ہے نا، سو ہمارے مسئلے تو حل ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ دل سے نکال دینا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو آپ مانگ رہے ہیں نا وہ آپ کو بہترین ہو کے ملے گا، یا اس سے بھی بہترین ہوگا۔ جب آپ کو ملے گا نا، تو آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ آپ شکر ادا کر سکیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ تہجد تک آئیں گے تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ دعائیں قبول ہونی ہی ہونی ہیں۔ تہجد میں آپ کو فیلنگز آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں۔ تہجد جو ہے نا، وہ انسان کو ایموشنلی، اسپریچولی، مینٹلی مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ کی جب آپ تہجد ادا کرتے ہیں نا اس دن آپ کی جو دن کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، وہ خود بخود اچھی ہونے لگ جاتی ہیں، جس رات آپ نے تہجد پڑھی ہوتی ہے۔ جو تہجد کی طرف جب آپ آئیں گے نا، تو ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمیں جسٹ اتنا پتہ ہوگا کہ کائنات بنانے والے کے ساتھ ہمارا تعلق بن رہا ہے، اور ہم اندر اور باہر سے پھر جو ہیں وہ مینٹلی بھی سٹرونگ ہوں گے، فزیکلی بھی سٹرونگ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا رب ہمارے پاس ہے۔ سو تہجد سے وہ تسلی ملتی ہے جو انسان کو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تو وہ بھی آپ تہجد تک جب آئیں گے نا، تو اس کے بعد آپ کی 5 وقت کی نمازیں بھی پوری ہونے لگ جائیں گی۔ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ تہجد تک آ جائیں، وہ گناہ آہستہ آہستہ آپ کی لائف سے ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں تو ایسی نہیں تھی، میں کیسے چینج ہو گئی؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب تہجد کی برکتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا، تو سوچتے ہیں کہ طرح طرح سے کہ ہم اسے خوبصورت بنائیں گے۔ ہم اپنی لائف کو لے کر سوچتے ہیں کہ ہم اس کو فکر مند ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنی لائف کو خوبصورت کیسے بنائیں۔ لائف جو ہوتی ہے نا، انسان کی لائف جو ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے ہوتی ہے، باقی دنیا کی خوبصورتی تو بعد میں ہے۔ اگر ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ہم نے تب بھی تہجد تک آنا ہے۔ اپنے فیوچر کو لے کر پوسیسو ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے اور خیر و عافیت والا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں تھا کہ ایک لڑکا تھا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا نا، سو اس نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میرا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے، بہت زیادہ دعائیں کی نا۔ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یا کچھ اور تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، تو اس نے بڑی دعائیں کی اس کے لیے نا۔
3-4 سال دعائیں کرتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور پھر وہ جو ہے وہ معذوروں والی سٹیج میں جا کے نا اس چیز میں چلا گیا جس کام میں وہ جانا چاہتا تھا. تو اب مجھے کام ایگزیکٹ نہیں یاد. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو ساتھ میں خیر و عافیت لازمی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ میرے اس کام کو کمپلیٹ کر دیں. تو خیر و عافیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، نہیں تو پھر دعائیں تو قبول ہو جائیں گی لیکن پھر وہ کسی اور وے میں جا کے ہوں گی، پھر آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، سو خیر و عافیت لازمی مانگنی ہے. تو جب ہم تہجد تک جاتے ہیں نا، ہم ایک مسئلے کے گرد دماغ کو گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ہم تہجد تک آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ہماری دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں نا جو ہمیں غیر محسوس کر رہی ہیں، تو ہم تہجد تک نہیں لاتے اسے. ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرا یہ مسئلہ سولو نہیں ہو رہا، تو ہم تہجد تک نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مانگو جو چاہیے تمہیں میرے سے. سو اگر کوئی بندہ اپنی اس چیز کو لینے کے لیے پیور ہے، اسے وہ چیز واقعی چاہیے، تو وہ تہجد تک لازمی آئے گا. کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو میرے سے، میں تمہیں عطا کروں گا. سو وہ ٹائم وہ اتنا برکت والا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ جو دعا کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اگر آپ کوئی دعا نہیں بھی کرتے نا، آپ آرام سے 2 نفل پڑھ کے تھوڑی دیر جائے نماز پہ بیٹھ کے تسبیح بھی کریں گے نا، تو بھی آپ کا مائنڈ اتنا ریلیکس ہو جائے گا نا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. سو جب ہم نے تہجد تک آنا ہے نا، اس سے پہلے ہم نے دعاؤں کی ایک لسٹ بنانی ہے. پورے دن میں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، چھوٹی بات، چھوٹی خواہش، بڑی بات، بڑی خواہش، جو بھی آپ کو چاہیے، آپ اپنی ایک لسٹ بنائیں گے. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ مان جائیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے، والدین نہیں مانیں گے. ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم سوچیں گے کہ نہیں، یہ تو والدین نہیں کبھی دیں گے، یا اگر میں نے لے لی تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا میری یہ بیماری تو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس سے مانگنے جا رہے ہیں وہ پوری کائنات کا مالک ہے. وہ ایک کن کہے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. سو ہم نے جسٹ اس سے مانگنا ہے. باقی وہ ہمارے والدین کے دل کو خود نرم کر دے گا، تو وہ خود ہمیں وہ چیز عطا کر دیں گے، وسیلہ بنا دیں گے نا ان کو. سو ہم نے اپنی دعاؤں کی ایک لسٹ بنانی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کہیں، پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے وسیلے بناتے ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اوکے، بس اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا نا. اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ بھی میں نے دینا ہے، یہ بھی میں نے دینا ہے، اس لیے وہ بندہ میرے سے مانگ رہا ہے بجائے کسی اور سے مانگنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ میرے سے مانگ رہا ہے. اللہ کے لیے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیز آپ کے لیے چھوٹی ہے، یہ کرنا آسان ہے، یہ چیز بہت بڑی ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے، وہ چیز آپ کے پاس آ جانی ہے. جو آپ نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بغیر مانگے دے رہا ہے نا. تو جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر انہیں کیسے عطا کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں. سبحان اللہ. جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو ہمیں ملنا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ملنا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملنا ہے. بندے کا جب رب سے تعلق بنتا ہے نا تو وہ انسان ایسا بدلتا ہے کہ پھر انسان دیکھتے رہ جاتے ہیں. اپنے ہر گول کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ایسے چیزیں کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ چیز اپنی لائف سے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھا کام کر کے آئیں تو اس کو اپنے ساتھ کسی اور کو لازمی شامل کریں. یعنی کہ ایک نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں. فار ایگزامپل جیسے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا یا آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہے، تو آپ نے اس لیکچر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، وہ بھی اس نیک کام کے ساتھ آ سکے، وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو سکے، تہجد پڑھ سکیں. سو جب آپ کوئی نیکی کا کام آگے پھیلاتے ہیں نا تو اگلا بندہ جب اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. یعنی کہ ثواب لینا بہت آسان ہے. آپ ایک نیکی کا کام سیکھ رہے ہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ تم بھی یہ سنو یا تم بھی یہ کرو، بہت اچھا کام ہے، اسے تمہیں بہت سکون ملے گا. تو اس کو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی. جب وہ نیک کام کرے گا، جتنی لائف میں وہ نیک کام کرتا رہے گا جو آپ نے اسے بتایا تھا یا جو آپ نے ویڈیوز کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ اس کو دیکھ کے جو بھی نیک کام کرے گا پوری لائف میں، اس کا ثواب آپ کو آٹومیٹکلی ملتا رہے گا. سبحان اللہ.
تو یہ دیکھ لیں نیکی کا کتنا اجر ہوتا ہے. ہم لوگ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں نیک کام کر کے کہ کہیں وہ بھی نہ کرنے لگ جائے تو میرے سے زیادہ نہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے. کوئی بھی نیک کام کریں تو آپ نے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے. یعنی کہ آپ تہجد پڑھنے لگے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا ایک پارٹنر لازمی لے کے آئیں جس کے ساتھ آپ مل کے تہجد پڑھ سکیں. وہ آپ کی فرینڈ ہے, وہ آپ کی بہن ہے, گھر میں کوئی ہے, آؤٹ آف ہے ہاؤس کوئی بھی ہے, آپ اس کے ساتھ لازمی اپنا بنائیں پلان کہ ہم دونوں اتنی بجے تہجد پڑھا کریں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کر رہے ہیں نا, جب آپ کسی کو ساتھ لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے کہ میرا بندہ خود تو نیک کام کر رہا ہے لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بلا رہا ہے اس نیک کام میں. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ نیک کام جب کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ گناہ کے جو کام ہوں گے وہ خود بخود آپ ان کو چھوڑ دیں گے. ہم حجاب نہیں کر پا رہے, ہم کسی کی چغلی نہیں کر رہے, یعنی کہ جب آپ ایسے کاموں پہ کنٹرول کریں گے نا تو ایک دن آپ کے لیے حجاب لینا بھی آسان ہو جائے گا. ہم نے ایک دم سے ہر چیز نہیں چھوڑ دینی, ہم نے بیبی سٹیپس لے کے آگے بڑھنا ہے. پلان کیا ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم نے آج اتنی تسبیح کرنی ہے, ہم نے آج اتنا کام کرنا ہے. کام اتنا ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہم بھول نہ جائیں, اور رات کو جب ہم نے اتنا کام کرنا ہے کہ ہمارے جو دماغ ہے, ہمارا جو نفس ہے, ہمارا جو سیلف ہے, اس پہ ہم نے برڈن نہیں ڈالنا. جب ہم بہت زیادہ اس پہ برڈن ڈال دیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے وہ کام نہیں کر پائیں گے. ہم نے اتنا کام کرنا ہے کہ ہم ایزیلی اس کام کو کر سکیں اور ہم نیکسٹ ڈے بھی اس کو لے کے آ سکیں. ہم نے بیبی سٹیپس لینے ہیں, چھوٹے سٹیپس سے شروع کرنا ہے, پھر ہم آہستہ آہستہ اس پہ آگے جا سکیں گے. یعنی کہ ہم نے زیرو سے شروع کرنا ہے اور اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے. پھر انشاءاللہ وہ بڑھا دیں گے ہم. پھر آپ خود کہیں گے کہ میں نے کل اتنی دفعہ تسبیح پڑھی تھی تو آج میں اتنی دفعہ پڑھ کے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے دن کو پلان لازمی کرنا ہے, دن کو اتنے گولز دینے ہیں کہ ہم ان سب کو اس دن اچیو کر سکیں. دماغ میں یہ گول ہونا چاہیے کہ ایک دن میں نے یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے اور تو میں نے اس پہ ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو تہجد ہے نا, تہجد میں ہم نے دعا کی جو لسٹ ہے نا وہ ہم نے بنانی ہے. تو دن میں ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کی ہم نے اپنی لسٹ میں لکھ لینا ہے کہ میں نے یہ بھی لینا ہے, میں نے یہ بھی لینا ہے, تو اس کو ہم نے لکھ لینا ہے. جب ہم نے تہجد تک جانا ہے نا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ ساری چیزیں مانگنی ہیں. ہم خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو بتایا ہی نہیں ہوتا, ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بتا کر اپنے کاموں میں مگن ہونا تھا نا, ریلیکس ہونا تھا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر کام سے پہلے مدد لینی ہے. کچھ بھی ہے لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ناممکن چیز ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں, لیکن بتانا تہجد میں ہے. ٹھیک ہے, آپ دعاؤں میں بتا رہے ہیں, نمازوں میں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تہجد میں بتانا لازمی ہے. جو چیز آپ کو چاہیے, آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ حل نہیں ہو سکتا, اس کی تو میڈیسن ہی نہیں ہے, ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اس کو بھی ٹھیک کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دیں, اللہ تعالیٰ وہ چیز ٹھیک کر دیں گے. سمپل آپ کے اندر خوف ہے فیوچر کو لے کے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے, آپ اس چیز کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دیجیے گا. اور بتانا ہم نے تہجد کے اندر ہے. تہجد کا جو معاملہ ہے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت جلدی آپ کا تعلق بنا دیتا ہے. جب رات کے اس پہر ہر جگہ خاموشی ہوتی ہے, جب آپ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, صرف آپ کا رب ہوتا ہے اور آپ کا رب آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے, پھر صبح آپ کہیں گے کہ یار رات کی تہجد کا تو مزہ ہی آ گیا. جب آپ نے جینولی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہوتی ہیں, وہ آنسو, وہ شکر کا سجدہ اور وہ خاموشی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق, آپ دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اس چیز کا احساس, تو پھر آپ صبح اٹھ کے کہیں گے کہ رات والی تہجد جو تھی نا اس کا تو الگ ہی سکون تھا. یعنی کہ نمازیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو تہجد کا سکون تھا نا وہ الگ ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا. دینے والا خزانوں کا مالک خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے مانگو. ہمیں ایک دعا کی قبولیت نہیں چاہیے, ساری دعاؤں کی ہمیں قبولیت چاہیے. جنت کے لیے محنت کرنی ہے, لگن سے تہجد پڑھنی ہے, دنیا آپ کے قریب آ جائے گی. جب آپ تہجد کے قریب آئیں گے دنیا آخرت سب خوبصورت ہو جائے گی. جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں گے تو فجر سے پہلے اٹھ جائیں. فجر سے پہلے اٹھ جائیں گے تو آپ کی جیت ہی جیت ہے اس میں. اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف دے رہا ہے تو آپ تہجد تک آ جائیں تو بندہ آپ کو تکلیف دینا بند کر دے گا. تہجد آپ کی دوست ہے, آپ نے کب اس کا دوست بننا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمیں لائف میں کوئی بھی چیز چاہیے نا تو ہم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے اس چیز کو مانگنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں وہ چیز عطا نہیں کر سکتا نا. تو بیٹا اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کو تکلیف دے, کچھ بھی کرے, تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس سے بہترین حساب لے لیں گے.
ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اس میں ہم لوگ تہجد کو اور ڈیپلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کو لازمی شیئر کریں، اس کو فالو کریں اور اس پہ کمنٹس لازمی کریں۔ آپ کے کمنٹس دیکھ کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے، سو آپ کمنٹ کر کے اپنی موجودگی کا احساس لازمی دلایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔